یہ ہیں کرسچنس، ان کو ہم اردو میں کہتے ہیں نصرانی. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ کس کو مانتے ہیں؟ کرسچنس کس کو مانتے ہیں؟ بلیف کس کے بارے میں کرتے ہیں؟ کس کو فالو کرتے ہیں، کس کو بلیو کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا. عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں. ویری گڈ. عائشہ بیٹا، آپ کا یور کیمرا از آن. اوکے، کین یو جسٹ سوئچ آف یور کیمرا؟ عائشہ، عائشہ ہے نا ام الہدا کے سے؟ ویری گڈ، یو کین سوئچ آف. سو اب یہ بتائیے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو فالو کرتے ہیں ان کو کرسچنس کہتے ہیں. اب کرسچنس کس چیز کے اوپر بلیو کرتے تھے؟ واٹ ڈیڈ دے تھاٹ عیسیٰ علیہ السلام ٹو بی دا گاڈ اور سن آف گاڈ اور واٹ ٹرینیٹی؟ آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا عقیدہ رکھتے تھے یہ لوگ؟ واٹ واز their belief system about عیسیٰ علیہ السلام؟ ہاں، سن آف گاڈ کہتے تھے، اور بعض کرسچنس تو ان کو خود گاڈ ہی کہتے تھے، ہے نا. تو یہ چیز کے اوپر ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. مین جو تھیم جا رہی ہے نا سورہ آل عمران کے اندر، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی پیدائش وہ کیسے پیدا ہوئی تھی، اور ان کے بیٹے وہ کہاں رہتے تھے، ہو ہیز ٹیکن کیئر آف حضرت مریم علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر زکریا علیہ السلام کے بارے میں سٹوری آئے گی اس کے اندر کہ ہو واز زکریا علیہ السلام، ویئر واز ہی، انہوں نے کیا دعا کی تھی، وہ ساری چیزیں رہیں گی. اصل میں ہوا کیا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، وہاں پر ایک ڈیلیگیشن آیا تھا نجران سے. ٹھیک ہے، نجران واز اے اسٹیٹ، وہاں سے آئے بہت سارے پوپس ہوتے ہیں نا، کرسچن پوپس، وہ لوگ آئے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو جب وہ لوگ آئے تھے اور سوال کرنے لگے، بہت سارے کانورزیشنز ہوتے 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 فائنلی یہاں پر ڈیسائیڈ کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. ان کا جو کوشچنز تھے نا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری، the revelation of the آیات and they got the answers. اس کے بعد میں پھر انہوں نے مان لیا کہ بھئی وہ سمجھ گئے کہ بھئی ہم غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا کانورزیشن چلتا ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ will give a lot many instructions as such. ٹھیک ہے، اب ہم جا کے دیکھیں گے کہ اب اس کے اندر ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملے گا اس سورہ آل عمران میں. لیکن بیسک تھیم جو ہے اس کا، وہ کرسچنس کو ریفر کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی ریفر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. جیسا ہم نے سورہ بقرہ پڑھا ہے تو صرف بنی اسرائیل کو تو ریفر نہیں کیا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ had referred us also. So یہاں پر it's the family of Imran in the third surah, in the Quran, while in Baqarah we dealt heavily with the Jews of Medina. ہم لوگ بہت زیادہ وہاں پر جوز کے بارے میں پڑھتے رہے، ان کے منافقت کے بارے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ان کو کیا کیا نعمتیں دی گئی تھی، وہ کیا کیا چیزوں سے انکار کر رہے تھے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کوہ طور، وہ پہاڑ کو لا کے کوہ طور کو ان کے سر کے اوپر پکڑ دیے کہ اب اگر تم تورات کو نہیں مانو گے تو یہ تمہارے سر پہ گرا دیں گے. تب جا کے وہ ڈر کے مان گئے تھے. بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ ہم منہ اور سلوہ نہیں کھائیں گے، ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، مسور چاہیے، ککڑی چاہیے. We don't want to eat the manna and salwa. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں انہی کے سٹوریز ہمیں مل رہے تھے سورہ بقرہ میں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر دیکھیے گا فیملی آف عمران علیہ السلام. اب یہ عمران جو ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے ابو کا نام تھا، فادر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور فیملی آف ابراہیم علیہ السلام اینڈ فیملی آف عمران، سب کو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ استفا، اللہ سبحانہ تعالیٰ had chosen these people. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہوا تھا کہ جو حضرت عمران تھے ان کی وائف نے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ حضرت عمران، جو حضرت مریم علیہ السلام کے جو ابو تھے نا، وہ بہت بڑے پریسٹ تھے. اس زمانے میں سیناگوگز ہوتے تھے، تو اس میں کرسچینٹی سے پہلے جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کرسچینٹی آئی. اس سے پہلے چرچ نہیں، ان کے جو پریئر پلیسز ہوتے تھے وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے، اور دے یوز ٹو فالو دا ریلیجن آف تورا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، انہوں نے دعا کی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہوگا تو انہوں نے وہ نیت منت کی تھی نا کہ اگر مجھے بیٹا ہو جائے گا تو میں اس کو
عبادت کے لیے چھوڑ دوں گی. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ سیناگوگس کی طرح بہت ایک چرچز جیسے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی پریئر پلیسز ہوتے تھے. وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے دین کے لیے، اور وہ لوگ ادھر ہی رہ جاتے تھے ہمیشہ کے لیے. مطلب ہوتا ہے نا بس چھوڑ دیا دین کی خدمت کے لیے. تو ٹو سرو دین، ٹو سرو دیئر مذہب، واٹ ایور واز اے پریویلنگ مذہب. تو انہوں نے نیت کی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو پھر میں ان کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین سیکھنے کے لیے چھوڑ دوں گی. تو وہاں پر ان کے جو پریئر پلیسز ہوتے تھے، وہاں کے وہ ہیڈ پریسٹ کی طرح تھے حضرت مریم کے ابو. ٹھیک ہے، اب وہ تو ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. ڈیتھ ہونے کے بعد میں حضرت مریم کے امی تھے. تو انہوں نے نیت کی تھی اب جب ان کو بیٹی ہو گئی تو وہ پریشان ہو گئے. میں اب بیٹی کو تو لے کے جاتے کہیں کوئی پریئر پلیس میں نہیں رکھ سکتے ہیں، ہے نا، وہ تو لڑکے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، لڑکی کو کوئی رکھنے تیار نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ چلو میں نے تو نیت کی تھی، اب میں کیا کروں. وہ دعا کرنے گئی، اللہ میں نے تو نیت کی تھی بیٹے کی، اب مجھے تو بیٹی ہو گئی، اب بیٹی تو بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، تو کیا کروں گی. اب وہ بیت المقدس میں جا کے ان کو وہاں رکھ دینا تھا، جسے چرچ کی طرح سیناگوگس. بیت المقدس بھی اس زمانے میں اسی طرح پریئر پلیس تھا. تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ بیٹا کسی کا مائک کھلا ہے، آپ لوگ پلیز اپنے مائکس میوٹ رکھیے گا. اچھا میوٹڈ. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ سوچا، when she thought of that، اب انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں گی، اپنی بیٹی کو کہاں لے کے جا کے رکھوں گی. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک وہاں پر وہ ہوا کہ نہیں نہیں بھائی، we'll accept this child، آپ نے تو یہی منت کی تھی نا، تو ٹھیک ہے ہم یہ بچی کو لے لیں گے. انہوں نے ان کا نام رکھا مریم. اب جب مریم نام رکھ دیا، اب ان کو کہیں مسجد میں بیت المقدس میں رکھنا ہے تو پھر کیا کریں گے، کسی نہ کوئی کیئر ٹیکر تو چاہیے نا. تو حضرت زکریا علیہ السلام اس ٹائم کے نبی تھے، اور وہ ان کے انکل تھے. انکل مطلب میٹرنل انکل، آپ کے امی کے بہن کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو کیا ہوتے ہیں، خالو ہوتے ہیں نا. تو ایسے ہی وہ ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. تو وہاں پر بہت زیادہ کیا ہوا تھا، اب کون لے گا بھائی ان کو، ان کی کسٹڈی کون لیں گے. اس کے لیے کیا کہ سب لوگ اپنے اپنے، وہ زمانے میں کسٹڈی کے لیے اس طرح پین ڈالنے، پانی میں پین ڈال لیتے، ان کے الگ الگ طریقے تھے. وہ جس طرف بھی ڈائریکشن میں جائے گا وہ ان کا کفیل بن جائے گا. سم ہاؤ وہ زکریا علیہ السلام کے اوپر ان کی ذمہ داری آ گئی تھی کہ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دس، یو ول ٹیک دا کسٹڈی آف حضرت مریم. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، انہوں نے مریم کو مسجد میں وہاں پر رکھا ایک روم میں، ان کو ہمیشہ وہ اسی میں عبادت کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایکسیپٹ کر لیا، اور وہاں پر وہ عبادت کرتے ہی رہتے تھے ہمیشہ. جب بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پر ایک بہت زبردست بات کیا ہوتی تھی، زکریا علیہ السلام جاتے تھے کیونکہ ہی واز دا کسٹوڈین، تو ان کی کیئر کرنے کے لیے وہاں روم میں جاتے تھے. وہ تو ہمیشہ عبادت ہی کرتے رہتے تھے حضرت مریم. تو جب وہ اندر جا کے دیکھتے تھے تو ان کے پاس ایک شیلف تھا، محراب جسے بولتے ہیں نا، جہاں پر عبادت کرتے وہاں پر ایک محراب تھا، ایک چھوٹا سا شیلف سمجھ لیجیے آپ، ایک نش کی طرح ایریا تھا. whenever he used to go there he used to find fruits، unseasonal fruits. اب اگر ونٹر فروٹس ہے تو اس میں سمر کے، ونٹر میں سمر کے فروٹس، سمر میں ونٹر کے فروٹس، اس طرح کی چیزیں ملتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کسٹوڈین تو خود زکریا علیہ السلام تھے، تو کون لائے گا وہاں پر، کوئی آ ہی نہیں سکتا، ایک ہی دروازہ ہے اندر آنے کے لیے، اور وہاں سے تو صرف زکریا علیہ السلام آتے تھے. جب بھی وہ آتے تھے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ان سیزنل فروٹ ملتا تھا. تو انہوں نے پوچھا یہ مریم تمہیں کہاں سے ملتے ہیں یہ چیزیں سب. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو میرا رب دیتا ہے، ہوا من عند اللہ، مجھے یہ تو اللہ کی طرف سے. تو وہ تھوڑا سا مطلب حیران ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ ارے بھائی یہ تو بہت نیک لڑکی ہے، اور پھر وہاں پر وہ بیٹھ کے دعا کرنے لگے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دیجیے. زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بال بھی سفید ہو گئے تھے. تو انہوں نے دعا کی. جب انہوں نے دعا کی تو فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور فرشتے آ کے ان کو خوشخبری دینے لگے کہ آپ کو ایک بیٹا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا اچھا اس کی نشانی کیا ہوگی. تو فرشتے نے کہا کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر پائیں گے، جسٹ ڈونٹ ٹاک ٹو اینی ون. اگر کوئی پوچھیں گے تو کہہ دینا میرا روزہ ہے بات نہیں کرنے کا. اس زمانے میں بات نہیں کرنے کے بھی روزے ہوا کرتے تھے، جیسے ہم نہیں کھاتے ہیں نا، ان کے ٹائم پہ بات نہیں کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. they never used to talk for few days or something، جو ان کا روزہ ہوتا تھا. تو کہتے تھے کہ آپ کہہ دینا لوگوں کو کہ روزہ ہے. اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تھے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے، ہے نا، خالو ہے تو پھر کزن ہو جائیں گے نا. اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے، خالو کے بیٹے تھے، اور ان سے پہلے پیدا ہو گئے تھے. اور انہوں نے
کیا کیا؟ ٹیسٹیمنی دی. وہ بھی نبی تھے، یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے. انہوں نے ٹیسٹیمنی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے کر کے. اب کیا ہوا؟ عیسیٰ حضرت مریم تو بہت ہی نیک پاکیزہ، ہمیشہ عبادت کرتے رہتے تھے، اور کمرے میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے آتے تھے، مطلب فروٹس آتے تھے، ان سیزنل فروٹ. تو ایک بار فرشتے نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے. وہ پریشان ہو گئی مریم علیہ السلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا. جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایسے پھونک ماری اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دے دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کون تھے وہ بیٹے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اب کیا ہوا؟ وہ اتنے میریکولس چائلڈ تھے، اتنے میریکولس چائلڈ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کا نام عیسیٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انعام رکھوایا کہ a word from Allah subhanahu wa ta'ala. عیسیٰ علیہ السلام is called this because کلیمت اللہ، ان کا کیا تھا؟ ان کا جو لقب دیا گیا، ان کو جو ٹائٹل دیا گیا وہ تھا کلیمت اللہ. تو بیکاز ہی واز کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ، کلام بھی. اللہ تعالیٰ کوئی چیز کو کہتے ہیں ہو جا، کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی چیز کرنی ہے، اب جیسے آپ کو ہوم ورک کرنا ہے تو بیٹھ کے لکھنا پڑتا ہے نا. آپ کہیں گی ہو جا تو ہو تھوڑی جائے گا ہوم ورک، نہیں ہوگا نا، آپ کو تو لکھنا پڑے گا. تو لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کہتے ہیں کہ ہو جا، کن، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے وہ چیز، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. اسی لیے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ہو جاؤ، تو ہو گئے، وہ پیدا ہو گئے ایسے ہی. تو اسی لیے ان کو کلیمت اللہ کہا جاتا ہے. He was without a father. He is not the word of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, in the way Christians understand it as divine. وہ کیا سمجھنے لگے؟ یہ تو اللہ کے بیٹے ہے، لیکن he is a creation brought into the existence of Allah subhanahu wa ta'ala's word. وہ بھی ایک کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کا ایک ٹائٹل دیا گیا مسیح، ٹھیک ہے. تو anointed one or the one who travels, because عیسیٰ علیہ السلام traveled extensively، وہ بہت زیادہ travel کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب دیکھیے ہمارا ویو پوائنٹ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پروفٹ اور میسنجر ہے، ٹھیک ہے. پروفٹ ہے، میسنجر اور پروفٹ کیسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں نبی، ایک ہوتے ہیں رسول. کتاب بھی دی جاتی ہے ان کو، ڈیوائن لاز بھی دیے جاتے ہیں اس ٹائم کے، ٹھیک ہے. اب یہ میراکیولسلی پیدا ہو گئے تھے وداؤٹ اے فادر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کون سی کتاب دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انجیل دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی تھی، یعنی ان کو ریولیشن ہوتا تھا، فرشتے کتابیں لے کے آتے تھے، احکام لے کے آتے تھے. تو اب کیا ہوا؟ ان کو بہت سارے پاورز دیے گئے. ان کے پاورز پتہ ہے کسی کو کیا تھے؟ کس کو پتہ ہے بتائیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا پاورز دیے تھے اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی بتائیں گے؟ بتائیے بتائیے. What are the powers عیسیٰ علیہ السلام was given by Allah subhanahu wa ta'ala؟ اچھا بتائیے، کوئی مر جائے تو ان کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں نا، کوئی نہیں کر سکتے نا، مر جانے کے بعد میں تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہاں he could cure the blind and leprous people. Very good. اب کوئی بندہ جب مر جاتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، تو وہ زندہ ہو جاتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے تھے. جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کے ہاتھ لگانے سے، آنکھوں پہ ہاتھ پہننے سے وہ ان کو بینائی آ جاتی تھی. لیپریسی اس زمانے میں بہت پینڈیمک بیماری ہوتی تھی. لیپریسی اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، یعنی اٹ واز اے کنٹیجیس ڈیزیز. اور عیسیٰ علیہ السلام لیپریسی کے پیشنٹس کا بھی کیور کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، ود پرمیشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ بھائی میراکلسلی مردے کو زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہوتا ہے، رب کا کام ہوتا ہے، تو یہ ہمارے خدا ہے. کرسچنس یہاں پر مس گائیڈ ہو گئے، ٹھیک ہے. اور کیا ہوا؟ ان کو مارنے کی ترتیب بنانی شروع کر دی ان لوگوں نے، ٹھیک ہے. اب جب ان کو ترتیب بنانے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی، کون بنا رہے تھے؟ جیوز بنا رہے تھے. جیوز مانتے نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہا نہیں نہیں نہیں، آپ تو پروفٹ نہیں ہیں. ایک منٹ. تو وہ مانتے نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو انہوں نے کیا کیا؟
کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام مارنے کے لیے ان کو پروگرام اچھے سے پلاننگ کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. کس طرح سے پتا ہے آپ کو؟ کہ جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، وہاں پر ایک آدمی آیا ان کو مارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اٹھا لیا، اور جو آدمی آیا تھا ان کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی. تو سب لوگ کہنے لگے کہ یہ اندر جو گیا تھا وہ کدھر چلا گیا تھا، چھوڑو کہاں چلا گیا. ان کو پکڑے اور لے کے جا کے وہ جو صلیب پہ چڑھانا تھا چڑھا دیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمانوں پر. ٹھیک ہے، اب کب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ انتقال کیے عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا؟ نہ، ان کا انتقال نہیں ہوا. تو وہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی اٹھا لیا زندہ. اور وہ کب آئیں گے؟ ہاں، قیامت کے قریب وہ آئیں گے. ٹھیک ہے، جب دجال نکلنے والا ہوگا نا تو مہدی علیہ السلام آئیں گے، ایک پوری کی پوری فوج تیار کریں گے. اس کے بعد میں دو فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے دمشق کے پاس، ڈماسکس کے پاس ایک مسجد کے جو مینریٹ ہے نا وہاں پر آئیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اب عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کرسچنس کی ان کو صلیب پہ چڑھا دیا. وہ ہمارے سارے گناہ لے کے وہ he died for us, he sacrificed his life, he has given his blood for us, and we are whatever sin we do will not be accountable for that. یہ غلط بات ہے یہ لوگ کی کرسچنز جو کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا، اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے ضرور. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پر ہم کو سیکھنا کیا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے سارے پاورز دیے تھے، اور اتنے سارے پاورز دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ جب بھی کسی کو کیور کرتے تھے تو وہ کیا بولتے تھے کہ میں کیور کر رہا ہوں؟ نہیں، وہ اس طرح نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاؤ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے نبی ایک ہی میسج کو لے کے آتے تھے. وہ کیا میسج ہوتا تھا؟ سارے جب پروفٹس آتے تھے، what was the message of the prophets? To believe in Allah. Yes, to believe in Allah سبحانہ تعالیٰ. وہ نہیں کہتے تھے کہ میری عبادت کرو. وہ نہیں، کوئی بھی نبی یہ نہیں بولتے تھے کہ آپ میری عبادت کرو. نہیں، وہ کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو. اور ہر پیچھے نبی جو ہوتے تھے نا وہ ہمیشہ آنے والے سوری بھائی میرا ڈراپ ہو گیا تھا. I'm sorry. ایک منٹ رک جائیے. Just a moment. I was dropped. تو جو بھی نبی تھے نا وہ کیا کرتے تھے کہ جو آنے والے جو نبی ہوتے تھے نا ان کے بارے میں بول کے جاتے تھے کہ بھئی دیکھو ایک نبی آئیں گے. تو ہر نبی کیا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جو نبی آنے والے وہ بتا کے جاتے تھے کہ دیکھو یہ نبی آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا کتابوں میں آخری نبی آئیں گے. but those people did not believe. ان کو پتہ تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے مگر پھر بھی وہ بلیو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، ان لوگوں نے جو نجران سے ڈیلیگیشن آیا تھا نا یہ لوگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، بہت زیادہ سوال کرتے تھے. لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا کہ جب وہ لوگ کے ان کے کوسچنز بہت زیادہ ہونے لگے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی مباہلے کا. مباہل آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتا؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے، مباہلہ مطلب ہوتا ہے کہ when the Christian delegation came from Najran, they debated with Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then
اباؤٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دعوت دی تھی. انہوں نے بار بار کہا تھا کہ دیکھو جب کوئی نبی آتے ہیں وہ خدا کے بیٹے بھی نہیں ہوتے, وہ خدا بھی نہیں ہوتے. They are the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala and they come to guide humanity and to guide them to pray Allah subhanahu wa ta'ala, to bring ایمان on Allah subhanahu wa ta'ala, not to do shirk. اب یہ سارا کچھ سکھائیں گے یا کہیں گے کہ میں ہی خدا ہوں میری ہی عبادت کرو, ایسے تو نہیں ہوگا. سمجھایا بہت. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے کسی سے اور وہ دنیا سے بھی جائیں گے اور پھر مر کے اٹھائے بھی جائیں گے, تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھایا, نہیں مانے. جب نہیں مانے تو آیت آ گئی کہ مباہلے کی. اب مباہلہ ہوتا کیا ہے؟ مباہلہ میں ہوتا یہ ہے کہ it's a mutual invocation where both the sides come together and pray to Allah subhanahu wa ta'ala to curse whichever group is lying. مطلب کیا ہوا کہ دو گروپس آتے ہیں اپنے اپنے فیملیز کو لے کر, اپنے بچوں کو, جو بھی ان کی فیملی ہوتی ہے کلوز ریلیشنز, وہ آتے ہیں ایک میدان میں اور کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ ہوں تو مجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے مباہلہ. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو. میدان بڑا, میدان میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کا عذاب, بجلی گرتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہوا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیلیگیٹس تھے نجران کے, ان لوگوں کا ٹھیک ہے بھائی چلو آ جاؤ مباہلے کے لیے. دوسرے دن صبح میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ عنہما, دونوں بھی حسن اور حسین, دونوں حضرت حسنین جو تھے عنہما کے ساتھ میں آ گئے میدان میں. اب یہ جو کرسچن ڈیلیگیٹس تھے یہ ڈر گئے دیکھ کے کہ ہاں بھائی یہ تو اپنی اور ان کے چہرے ایسے چمک رہے تھے. کہا کہ ان کے چہرے دیکھ رہے ہو کیسے چمک رہے ہیں, اگر یہ آج کھڑے ہو کے قسم کھا لیں تو ہم تو عذاب سے نہیں بچ سکتے, یہ تو سچ بول رہے ہیں. اور انہوں نے مان لیا کہ جو ان کے جو اسکالرز تھے ان کو تو پتا تھا کہ ان کے کتابوں میں لکھا ہوا تھا, لیکن اب ان کو ایک ڈر تھا کہ اگر ہم مان لیں گے, اسلام قبول کر لیں گے, تو پھر ہمارے پاورز کا کیا ہوگا, ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا, اور ہمارے ساری چیزیں چلی جائیں گی اینڈ آل دیٹ. تو پھر وہ نہیں مان رہے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میں جب وہ مباہلے پر آئے تو یہ کرسچن نجران جو ہے ان کو ڈر لگنے لگا اور ان کو کانفیڈنس بھی تھا کہ بھئی یہ تو سچ بول رہے ہیں, اب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ آگے گئے ہی نہیں, وہ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے. اور انہوں نے ان کا جو اسکالر تھا وہ کرسچن نجران میں سے, انہوں نے کہا کہ دیکھو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے نبی ہے, اگر یہ قسم کھا لیں گے عذاب کی تو پھر ہم تو گئے کام سے. جب ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شور تھے اپنے میسج میں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کا عذاب آئے گا تو آ جائے, کیونکہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے نا. تو انہوں نے اپنے بچوں کو, خود کو, اور اپنے گرینڈ چلڈرن ہے نا, حضرت حسنین دونوں بھی ان کے نواسے تھے, ہے نا, انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ ہوتا ہے کانفیڈنس, جب انسان سچ بولتا ہے نا تو وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے ان کے اندر. تو یہ کرسچنز کیا کیے, ایک اس کے اوپر مان گئے, کیا کہتے ہیں, ایک کانٹریکٹ کے اوپر مان گئے کہ بھئی ہم اسلام نہیں قبول کرتے, ہم اپنے ہی دین پر رہیں گے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے, we'll not have a war with you and you don't do any harm to us, ہمیں کوئی نقصان مت پہنچاؤ آپ لوگ, اور ہم دین آپ کا قبول نہیں کرتے, ہم کرسچینٹی کے اوپر ہی رہیں گے, ہمارے چرچز وغیرہ کو آپ کچھ بھی توڑنا پھوڑنا نہیں, ہمارے ساتھ جنگ بھی نہیں کرنا, ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے. وہ لوگ ایک کانٹریکٹ کے اوپر, پیس کانٹریکٹ کے اوپر وہ لوگ راضی ہو گئے. اینڈ آفٹر دیٹ دے سیڈ we'll not have a war with you. ٹھیک ہے. اب ایک اور آیت ہے ہماری یہاں پر, لن تنالوا البر, لن تنالوا البر, you will never attain righteousness until you spend from what which you love. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں پیسے, مال خرچ کرنے کے بارے, مال نہیں, آپ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اب اس کی سٹوری کیا ہے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کا, وہ صحابی رسول تھے اور ان کا ایک بہت ہی زبردست ان کو پسندیدہ ایک باغ تھا, ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہو بئرہا, گارڈن وتھ ویل, اس کے اندر ایک بئر کہتے ہیں کنویں کو, اس کے اندر ایک بہت میٹھے پانی کا کنواں, کیونکہ مدینے میں تھا نا تو پانی تھوڑا سا کھارا آتا تھا, کچھ کنویں میں میٹھا آ جاتا تھا, کچھ کنویں میں کھارا پانی آ جاتا تھا. تو ان کے جو پانی کا, کنویں کا جو پانی تھا وہ بڑا میٹھا پانی تھا. تو انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی
کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اس چیز کو نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, تب کیا ہوا, ان کی سب سے پسندیدہ چیز کیا تھی؟ وہ باغ تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم نے تو بڑا پروفیٹیبل انویسٹمنٹ کیا ہے, تم نے تو بڑا پروفیٹیبل انویسٹمنٹ کیا ہے. سوچئے ہم کیا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں, ہے نا؟ ہمیں کیا پسند ہوتا ہے سب سے؟ آپ کو برگرز پسند ہے, ڈونٹس پسند ہے, جو آپ کو پسند ہے تو کسی کو وہ ڈونیٹ کر دے, ہے نا؟ ایک صحابی رسول تھے, ان کو شکر بہت پسند تھی, وہ ہمیشہ شکر صدقہ کرتے تھے جا کے. لوگوں نے کہا شکر دینے کے بجائے کوئی اور چیز دے دیں کام کی, لوگوں کو کام آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ آیت میں ہے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تو پھر مجھے شکر پسند ہے تو میں اسی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. تو آپ بھی دیکھیے گا, بیٹھ کے سوچیے گا کہ آپ کو کیا پسند ہے نا؟ تو آپ آر یو اسپینڈنگ فرام واٹ یو ریئلی لو؟ اگر آپ اپنی پسند میں سے کوئی چیز, آپ کو بہت فیوریٹ کوئی بک ہے سپوز فار ایگزامپل, آپ کے فرینڈ کو بھی ضرورت ہے, تو کیا آپ دیں گے اس کو؟ دیٹ اسپینڈنگ فرام واٹ یو لو, آپ کو پسند ہے نا جو چیز, ہے نا؟ تو آپ اگر اس کو سیکریفائس کر دیں گے, تو اب جیسے فار ایگزامپل آپ کو اپنا گیمنگ ٹائم بہت پسند ہے, تو آپ سیکریفائس کر دیجیے اپنے امی کے لیے, اور اپنے امی کی ہیلپ کریے جا کے رمضان میں. آپ کو سونا بہت پسند ہے تو تھوڑا سیکریفائس کر دیجیے سونا, اور جا کے کسی کی ہیلپ کریے, امی کی کریے, ابو کی کریے, اپنی بہن کے ہوم ورک کرنے میں ہیلپ کر دیجیے. سم ہاؤ یو گیو واٹ یو لو دا موسٹ, دیٹس دا ہائیسٹ لیول آف گیونگ. اب آپ کے پاس تو پیسے ہے نہیں کہ آپ صدقہ کریں گے جا کے, آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس انرجی ہے نا؟ تو آپ وہ خرچ کریے جو آپ کو, آپ انٹلیکٹ, آپ بہت انٹیلیجنٹ ہے, آپ کسی کو ایڈوائز کر سکتے ہیں تو آپ ایڈوائز کریے. آپ اپنے چھوٹے بھائی بہن کو ہوم ورک کروا سکتے ہیں, وہ کروائیے. جو آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ دیجیے, کیونکہ وہ آپ کو پسند کی چیز. ابھی میں آپ کے فری ٹائم ہوگا تو آپ گیم کھیلتے بیٹھیں گے آرام سے, سو جائیں گے نہیں تو وہی ٹائم کو پراپرلی یوز کریے, یہ سوچ کے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو میں کیا ایسا کام کروں جو کہ میں وہ ہائیسٹ لیول کو پہنچ جاؤں. اس کے لیے کوئی ایج کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بڑے لوگ یہ خرچ کریں گے, چھوٹے نہیں کریں گے. آپ کہیں گے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے خرچ کرنے. کیوں بھائی؟ یو ہیو ٹائم, یو ہیو انرجی, یو ہیو ریسورسز, یو ہیو یور انٹیلیجنس, کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے نا کام کرنے کی, تو کام کریے. ٹھیک ہے, تو اب جو یہاں پر اسی لیے کہتے ہیں اس کو کہ لینڈ مارک ورس, کیونکہ یہاں پر اٹس اے شارٹ کٹ ٹو ٹرو رائٹسنس, ہے نا؟ سب سے آسان طریقہ ہے. اب ہم آسانی سے کہیں جانا تو ہمیں کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ڈور تو پکڑنا پڑے گا نا, تو یہ ہے ڈور آف سیکریفائس, سب سے آسان چیریٹی فرام یور ایکسس گڈ. But the charity that transforms you when you give what actually hurts to let go of. یہ آپ کو اندر سے تھوڑا دکھ ہوتا ہے, میں دوں یا نہیں دوں, دوں یا نہیں دوں. اس چیز میں سے آپ بیٹھ کے سوچیے گا, لکھیے گا ریفلیکشنز میں کہ مجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے. پھر کل ہمیں بتائیے گا, we'll discuss کہ آپ کو سب کو کیا کیا پسند ہے سب سے زیادہ, اور اس چیز میں سے آپ نے کیا خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے, اب ہم لوگوں کو ہم نے آج کے اس میں مطلب اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ سب سے امپورٹنٹ تو ہمارے آیت الکرسی ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہے کل جا کے آیت الکرسی؟ پڑھا ہے؟ سب لوگ پڑھ رہے ہیں؟ یاد ہے سب کو آیت الکرسی؟ جی باجی, سب کو یاد ہے؟ جی باجی. تو اب آیت الکرسی, میں نے یہ جو نوٹس آپ لوگوں کو بھیجے ہیں نا, اس نوٹس میں سے آپ لوگ آیت الکرسی کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا, ٹرانسلیشنز پورے پڑھ کے, اس کا ایکسپلینیشن پورا پڑھ کے, اور میں آپ کو دوبارہ سے آج آیت الکرسی بتاؤں گی آپ کو پھر سے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کوئی بھی, ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکلیف نہیں دیتے ہیں, ہے نا؟ جب آپ اسکول میں آپ دیکھیے بیگ کتنا اٹھا سکتے ہیں آپ, امی اتنی بکس ہیوی ڈالیں گے نا آپ کے بیگ میں, اتنا وزن کہ آپ گھسیٹ کے لے جانا, ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. تو ٹیچرز بھی کہتے ہیں اتنا وزن بیگ مت لے کے آپ, تو آپ کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اسی کیپیسٹی کے حساب سے آپ کو وہ بوجھا اٹھانے کے لیے دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جب کبھی ٹیسٹ آتا ہے, اٹس بیسڈ اپون یور کیپیسٹی ٹو بیئر دیٹ, ہے نا. اور ہم نے کیا پڑھا تھا
کہ ایمان جو ہوتا ہے فیتھ ہوتا ہے اٹ کی ناٹ بی فورسڈ. ٹھیک ہے, کیسے فورسڈ؟ جیسے فار ایگزامپل پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, مکے کے دور میں جو پیرنٹس ہوتے تھے نا وہ مسلمان ہو جاتے تھے اور ان کے بچے مسلمان نہیں ہوتے تھے. بچے مطلب چھوٹے نہیں ہوتے تھے, بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے, لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ان کے پیرنٹس ان کے بچوں کو فورس کرتے تھے مسلمان ہونے کے لیے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. یا پھر کسی کے گھر میں ان کے بچے مسلمان ہو جاتے تھے, پیرنٹس نہیں ہوتے تھے, تو دے یوزڈ ٹو فورس دیئر پیرنٹس کہ بھئی آپ بھی مسلمان ہو جاؤ. تو یہ جو فورس کرتے تھے, اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, فورس نہیں کر, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں زبردستی نہیں ہے. یو شوڈ ناٹ فورس اینی ون. ان کو خود دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, دین لیٹ دیم کم انٹو اسلام. تو اس کے لیے کیا مطلب ہوا کہ whom will someone look at, اگر کوئی اسلام میں آنا چاہے گا تو کس کو دیکھے گا؟ کتابوں کو پڑھے گا یا مسلمان کو دیکھے گا؟ کس کو دیکھے گا انسان؟ if someone wants to become Muslim, right, how will they know about Islam? ان کو کیسے پتہ چلے گا اسلام کے بارے میں؟ کتابیں پڑھنے سے یا مسلمان کو دیکھنے سے؟ کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ ہاں, آپ لوگ کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا, ہے نا. کوئی بھی کیا کریں گے, مسلمانوں کو دیکھیں گے, دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ارے یہ مسلمان تو اتنے اچھے ہوتے ہیں, اتنے پائس ہوتے ہیں, اتنا سب کا خیال کرتے ہیں, ان کو جو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں سیکریفائس کر کے, اور اتنی ہیلپ کرتے ہیں, اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, کبھی دھوکہ نہیں دیتے کسی کو. ساری چیزیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے, وہ سارے کیا ہیں کہ اٹس میکنگ اے کیریکٹرسٹک, ہماری اپنی ایک پورے کا پورا پرسنالٹی بلٹ اپ ہوتی ہے اس سے. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انسٹرکشنز کے اوپر چلیں گے تو ہمارے پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام پہ چلتا ہے اور ان کی بک سے یہ سکھایا جاتا ہے, اور یہ لوگ ان کے بک میں جو انسٹرکشنز ہے اس کو فالو کرتے ہیں. If we do that, then people will look at it and they will define what Islam is, not by looking into the books, not by reading the books. کوئی بیان سن کے نہیں کہے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے, ہمیں دیکھیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو we need to follow the instructions Allah subhanahu wa ta'ala is saying in Quran, اور we have to follow them. ہم اپنے ڈیلی لائف میں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جب ہم لوگ عمل کریں گے, جب ہم پریکٹسنگ مسلم بن جائیں گے تو پھر لوگ آپ کو دیکھیں گے, they'll appreciate, ان کا اسلام یہ سکھاتا ہے نا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ابھی دیکھیے یہ جو کرسچنز ہوتے ہیں نا, why did they come to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم? what do you think, یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ ان کو بلائے تھے کیا کوئی؟ نہیں بلائے تھے, یہ خود آئے تھے, کیونکہ ان کو جاننا تھا اسلام ہے کیا. جب آ کے دیکھا, ان کو ڈر کیا تھا؟ تو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو ہمارے پاورز چلے جائیں گے, اسی لیے یہ نہیں قبول کیا اسلام. ادروائز جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو مان گئے تھے کہ مسلمان, یہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اینڈ دین ہم جو پیسے دیتے ہیں, ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 700 ٹائمز بڑھا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب صدقہ دیا جاتا ہے تو وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے, اور جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ جو بھی انٹرسٹ لے رہا ہے جان بوجھ کے کسی کو تکلیف دے کے پیسے کے اوپر پیسے لے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, have a war with me, be ready to have a war with me. The choice is clear. تو ہم کو کیا کرنا ہے, ہمیں صدقہ دے کے اپنے پیسے کو بڑھانا ہے یا سود کے ساتھ پیسے کو بڑھانا ہے؟ دیکھیں دونوں چیزوں میں پیسے ہی آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ دو تو بھی تمہیں کو میں لوٹا کے دوں گا 700 ٹائمس, اور یہ بہت زیادہ بڑھا پڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس ہمیں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین وی سو کسی اور کسی کو کوئی بلیسنگ ملتی ہے نا تو وی شوڈ ناٹ بی جیلس. جیسے زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے روم میں تو ہمیشہ فروٹس رہتے ہیں, تو وہ ڈیڈ ہی فیل جیلس آف دیٹ؟ نو, وہ نہیں بولے کہ میں تو پروفٹ ہوں, مجھے آنا چاہیے سب کچھ. حضرت مریم وہ کیسے آ رہے ہیں, وہ تو بچی ہے چھوٹی سی. he didn't get jealous of that, but instead of that انہوں نے کیا کیا, وہاں بیٹھ کے
دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ مجھے بیٹا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا تھا. کیا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا؟ حضرت یحییٰ علیہ حضرت یحییٰ. تو اب یہ اس کے بعد میں ہم نے 2 پاورفل آیات بھی پڑھے تھے سورہ بقرہ کے، ہے نا. سورہ بقرہ کے اندر اچھا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ محکم اور متشابہ، یہ 2 آیات ہوتی ہیں. محکم آیات وہ ہوتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ چیز یہاں پر ہے. میں آپ لوگوں کو یہ چیز I think I didn't explain it to you. Okay. ہاں، یہ محکمات جو ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ اٹس اے کمپلیکیٹڈ تھنگ بٹ اٹس ویری ایزی. قرآن پاک میں جب بھی آپ پڑھیں گے نا، بیٹھ کے ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر 2 ٹائپ کے آیات ہوتے ہیں. ایک ڈائریکٹ آیت ہوتی ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ gives us instructions. Either he tells us about Jannah, or he tells us about Jahannam, or he tells us about the instructions, or tells about the stories of the prophets, or the stories اب جو ہم پڑھ رہے ہیں stories. یہ سارے stories ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ نارمل ڈائریکٹ آیات ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا پڑھے تو. لیکن تھوڑے آیات جو ہوتے ہیں، تھوڑے جو آیات ہوتے ہیں نا، وہ آیات کو کہتے ہیں متشابہات. ٹھیک ہے. جس کا میننگ جو ہے اٹس ناٹ ویری کلیئر. آبویسلی بائی لوکنگ اینڈ ریڈنگ اٹ اٹس ناٹ دیٹ کلیئر. اس کے بہت ملٹیپل انٹرپریٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں، ملٹیپل میننگز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی فل ریالٹی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو ایسے ٹائپ if the people have some disease in their hearts, Allah subhanahu wa ta'ala tells they deliberately chase the unclear verses. جس کے دل میں کوئی تو چیٹنگ ہوتی ہے، ڈیزیز ہوتا ہے. ڈیزیز سے مطلب فساد پھیلانے والے نیچر کے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، they go after these متشابہات. Okay, and then they confuse other people, trying to cause confusion and twist the meanings. اس کا مطلب بدل دیتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو پیپل آف نالج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پیپل آف نالج، اولو العلم جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کیا بولتے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ پیپل آف علم ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں. جب ہر چیز اللہ، وی ڈونٹ ڈسکس اور وی ڈونٹ ڈفرینشیٹ بٹوین تھنگس. ابھی جیسے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، آپ پڑھیں گے ید اللہ کے ہاتھ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ، اب سوال کرنا شروع ہو گئے لوگوں نے کہ اللہ کے ہاتھ ہے کیا سچ میں؟ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے جیسے دکھتے ہیں کیا؟ ایسے ہاتھ کس طرح سے ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو کہتے ہیں متشابہات، جس کے بہت ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں، ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہوتے ہیں. تو وی شوڈ ناٹ گو انٹو دیٹ. آپ لوگ جب بھی ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں تو ایسی کوئی آیت آ جائے تو پھر آپ کو بس یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کے اوپر we believe in all of the things because it is from what Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے. اچھا مجھے جو ہے آپ لوگ ہم نے یہ والی آیت بھی پڑھ لی تھی. ایک منٹ، میں آپ کو اصل میں سورہ فاتحہ آیت الکرسی کروانا چاہ رہی تھی، اسی لیے میں نے آج کے سبق میں زیادہ کچھ ایڈ نہیں کرا تھا. دیکھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سب کس کو یاد ہے؟ ذرا ہینڈ ریز کریے آیت الکرسی. I want you all to understand it by meaning. جیسے آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کو اچھے سے یاد کر لیا نا. ویری گڈ عفیفہ. جی باجی، ہم کو یاد ہے. ہاں ویری گڈ. تو باقیوں کو بھی یاد ہی ہوگی. شرما کے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہوں گے. اوکے ٹھیک ہے. اب دیکھیے آیت الکرسی کو ہم لوگ ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ روزانہ پڑھ کے سوتے ہیں نا آیت الکرسی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آیت الکرسی میں کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہوا. آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن پتہ ہے؟ یہ صرف یاد کیا ہوا. یہ بتائیے سمجھا ہے آیت الکرسی کو؟ یہ صرف ایسے ہی پڑھے ہوئے، سمجھ کے پڑھے ایسے ہی پڑھے؟ کتنا نے سمجھا ہوا ہے؟ آج اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا. پھر جائیں گے نا گھر، جانے کے بعد میں اپنے امی کو سمجھائیے میں نے آج آیت الکرسی کو سمجھ لیا ہے. اور جب آپ پڑھیں گے سونے سے پہلے تو پھر ایسے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری کا پورا پاور میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے.
ایسے رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پاورفل اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے پڑھا ہے نا کل کہ جب بھی کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے کل پڑھا تھا نا، کیا پڑھا تھا؟ میرا بندہ جب مجھے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو کیا بولنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ فَإِنِّي قریب، میں اس کے بہت قریب ہوں. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تم مانگ رہا ہو تو کبھی دوں گا، تو میری مرضی دینا ہو تو دوں یا نہیں دوں، ایسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نہیں باجی، نہیں باجی، وہ ہم جو مانگتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے پاورفل ہے. تو پھر جب آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہے تو جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو پھر سوچئے کتنا پاور آ جائے گا آپ کو بھی کہ سوئیں گے تو میں تو بہت میرے تو اتنے پاورفل اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کر کے آ جائے گا، ہے نا. تو کانفیڈنس کے ساتھ میں پڑھنا اللہ تعالیٰ کی یہ آیت الکرسی کو سمجھے، اللہ لا الہ الا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے سوا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب اس کے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس طرح سے شروع کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو یہ سب سے پاورفل ورڈز اللہ تعالیٰ کی، سب سے پاورفل آیت بھی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات کے ساتھ شروع ہو رہی. کون سی بات؟ اللہ ایک، لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب جو مکے والے تھے نا، یہود تھے، نصارہ تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے اللہ تعالیٰ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، سب کو مانتے تھے، ہے نا. تو کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. نو ون از ورتھی آف ورشپ بسائڈس اللہ سبحانہ وتعالی. اب دیکھیے الحی القیوم، یہاں پہ دیکھیے الحی القیوم. حی کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ایور لیونگ. سب چیز جو ہے سب ختم ہو جائے گی. جب قیامت آئے گی نا تو کیا ہوگا؟ ساری کائنات جتنی ہے نا، everything will finish, everything will die. صرف کون باقی رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے. ایوری ایلس ڈائز. سارے آدمی لوگ، سارے جانور، سارے اسٹار، سارے گیلیکسیز، سب 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 اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ایک اکیلے رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اکیلے، ود نو بگننگ اینڈ نو اینڈ. کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ختم. تو وہ کہتے الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والے. قیوم کسے کہتے ہیں؟ قیوم کہتے ہیں قائم رکھنے والا، سیلف سسٹیننگ. ہی سسٹینس ایوری تھنگ ایلس. وہی سب چیز کو چلا رہے ہیں نا. وہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے کیا کام کرنے کے لیے؟ نہیں. He doesn't need anything or anyone to exist. مگر ساری جو کریشنز ہے وہ سب کو ایگزسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. ہمیں سورج چاہیے اور سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سورج کو ٹھنڈا کر دیں گے تو پھر ہم بھی ختم. سولر انرجی نہیں آئے گی تو فوٹو سینتھسس نہیں ہوگا. فوٹو سینتھسس نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پاس آکسیجن نہیں رہے گی. آکسیجن نہیں تو ہم مر جائیں گے. سورج کا کتنا بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج چلتا ہے. تو یہ جو جتنی چیزیں ہیں اس سب کو ایگزسٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم چاہیے. تو وہ سب کو قائم کر کے ہوئے ہی از سیلف سسٹیننگ، ہے نا. اور اگر اللہ تعالیٰ سب کا سسٹیننس روک دے تو کیا ہوگا؟ سارا ایک دم پاز پہ آ جائے گا. آپ سوچئے کہ امیجن کر کے دیکھیے کہ ساری چیزیں پاز ہو جاتی. گیم میں پاز ہو جاتا ہے نا، آپ پاز کر کے جا کے کچھ کھا پی کے آتے ہیں، آپ لوگ گیم رکی ہوتی ہیں تھا. اگر ایسے یونیورس پاز ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سب ختم، سب کولیپس ہو جائے گا، ہے نا. تو جیسے فار ایگزامپل آپ کی بیٹری ہے نا. اب بیٹری ڈسچارج ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یا آپ کو فون کو بیٹری چاہیے، آپ کی باڈی کو آکسیجن چاہیے، فوڈ چاہیے، ہماری زمین کو سورج چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نیڈز نتھنگ، ایوری تھنگ نیڈز ہم. دیٹس القیوم. پتہ یاد رہے، سمجھ میں آئے. الحی القیوم، اللہ تعالیٰ قیوم ہے. ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سسٹیننس کے لیے، لیکن ساری چیزوں کو سسٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. ورنہ سب ختم ہو جائے گی، ساری دنیا کولیپس ہو جائے گی، ہے نا. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ سینت کہتے ہیں، سینتن کہتے ہیں اونگ کو. میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کل بھی. آپ کو باجی جی بیٹا، ہم مدرسے میں پڑھتے بول کے ہم آپ کو اردو آتی، انگلش نہیں آتی تھی. آپ کو اردو آتی انگلش نہیں آتی. بہت سارے بچیاں ہیں جس کو اردو نہیں آتی، صرف انگلش آتی. تو میں اسی لیے دونوں کو مکس کر کے بول رہی ہوں،
ٹھیک ہے؟ کہیں ठीक آپ है کو آئے تو مجھے بتائیے گا، میں پھر سے اس کو اردو میں بولوں گی، کہیں مس ہو رہا ہے آپ کا. ہاں، عائشہ ہماری ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی ہے عائشہ، جو کہ کینیڈا سے کر رہے ہیں، ان کو اردو بالکل نہیں آتی. تو جیسے آپ کو نہیں آتی نا، تھوڑی تھوڑی انگلش تھوڑی تھوڑی اردو کرتے ہیں، تو وہ عائشہ کو کچھ بھی نہیں آتی ہے اردو، تو وہ نوٹس پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا ان کے لیے انگلش، تھوڑا تھوڑا آپ کے لیے اردو. ٹھیک ہے بیٹا؟ سیدہ حور، اتنا پیارا نام ہے آپ کا जी ماشاء. भाई. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ مجھے پوچھیے گا، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میں اردو میں نہیں بولی، انگلش میں بول کے چلی گئی، جسٹ لیٹ می نو، میں بولوں گی آپ کو پھر، اور تھوڑا تھوڑا سن کے آپ بھی انگلش سیکھ جائیں گے، ہے نا؟ जी बाजी. انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، نہ اونگ آتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب اونگ کسی کہتے ہیں؟ اونگ نیند کی چھوٹی بہن ہوتی ہے. آپ چھوٹے سے بیٹھے چھوٹی سی ایسے اونگ آتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں جو ڈرائیو کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ڈرائیو کرنے والے کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے، اونگ آتے ہی اسٹیئرنگ چھوٹ جاتا ہے، اور وہ کہیں جا کے گاڑی ٹھاک کر کے لگ جاتی ہے. وہ سوتے تو نہیں ہے، لیکن اونگ آتے ہی باڈی پہ سے پورا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ کی اونگ. اور ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کے رکھیے گا، ایک ٹرے، جس کو نیند آ رہی ہے نا، ان کے ہاتھ میں گلاس کی ٹرے دے دیجیے گا. جیسے ہی اونگ آئے گی، ہاتھ سے سب چھوٹ جائے گا. ایک سیکنڈ اور پوری باڈی سے کنٹرول ختم. نیند تو بہت دور کی بات ہے، صرف اونگ سے سب ختم. گاڑی جا کے ایکسیڈنٹ کر جاتی ہے، ہاتھ میں سے ٹرے چھوٹ جاتی ہے، آپ کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں دھڑال سے. تو یہ جو اونگ ہوتی ہے نا، یہ بہت ڈینجرس چیز ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے، سینتن کہتے ہیں اونگ کو، ڈراؤزینس جسے ہم بولتے ہیں، فیلنگ آف ہیوینس ان یور آئیز جسٹ بیفور یو فال اسلیپ، ایسے نیند سے پہلے کا ایک جھٹکا، ختم. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ کو جب اونگ نہیں آتی تو نیند تو ایسی ہی نہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سو جائیں گے فار ایگزامپل، تو ساری کائنات کولاپس ہو جائے گی. اگر اونگ بھی آئے گی تو سب کولاپس ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو تھامے قیوم ہے نا، وہ سسٹینز اللہ کے ہاتھ میں ہے سب، ہے نا. اگر سیکیورٹی گارڈ ہے نا، اگر وہ رات بھر جاگتے رہیں گے تو کیا ہوگا، صبح کے ٹائم پہ ایگزاسٹ ہو کے سو جائیں گے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی رات میں کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تراویح تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، آپ بیٹھے ہیں کلاس میں. اب سحری کے ٹائم پہ امی اٹھائیں گے تو نہیں اٹھیں گے، امی نیند آ رہی ہے، رات میں کلاس دیر تک لیتے رہے، ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا. تو ہم تھک جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں تھکتے. اسی لیے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جب بھی آپ سوئیں تو سوچیں میرے اللہ اتنے پاورفل ہیں، نہ ان کو نیند آتی ہے نہ ان کو اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دیکھیے یہاں پر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہی کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں. سماوات پلورل کو کہتے ہیں آسمان، سکائز. اور زمین کا پلورل بھی زمین ہی ہوتا ہے، ارض. زمینوں ہم اردو میں بولتے ہیں، لیکن ارض جو ہوتا ہے عربی میں وہ بس پلورل ہی ہوتا ہے. تو زمین کتنی زمین ہے ہمیں نہیں پتا، گیلیکسیز ہمیں پتا ہے نا، اتنے سارے سسٹمز، اتنے سارے سولر سسٹمز ہیں، اتنے سارے گیلیکسیز، کانسٹلیشن، سب سب سب، ہے نا. جو کچھ زمین اور آسمان میں سب اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے. سب لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو ہمارا تو ہمارا ایک گھر ہوتا ہے، ایک اسکول ہوتا ہے، ہمارا ہماری ایک پراپرٹی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ اللہ کا ہی ہے. اس کے بعد میں کیا ہے یہاں پر دیکھیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب یہاں پر کون ہے جو من ذا الذی یشفع، انٹرسیڈ کرنا، یعنی شفاعت کے لیے جا کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس میں دعا کرنا شفاعت کی. عندہ، کون شفاعت کر سکتا ہے اللہ کے پاس میں؟ الا باذنہ، مگر سوائے اس کی جس کو اللہ تعالیٰ خود پرمیشن دے، ہے نا. انٹرسیشن جسے کہتے ہیں، یہ کیا ہوگا، شفاعت، یہ سمجھنا چاہیے. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ یشفع سے شفاعت ہے، شفاعت سے یشفع ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، جا کے شفاعت کی سفارش کرنا. یہ کیا ہوتا ہے، آخرت کے دن، یوم الآخرہ جو ہوتا ہے، حشر کے دن، کچھ لوگوں کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم سارے امتیوں کی سفارش کریں گے اور شفاعت کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن کیسے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پرمیشن سے. وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کو جا کے کہے کہ مجھے معاف کر دیجیے. کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا وہاں پر. صرف ہم دعا کر سکتے ہیں عاجزی کے ساتھ میں.
تو یہی چیز من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی وہاں پر سفارش شفاعت نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ہم نے آگے کو بھیجا اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے. اب دیکھیے آگے بھیجنے سے کیا مطلب، آگے بھیجنے سے کیا مطلب، کہاں آگے بھیجا ہے؟ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں نا تو دیٹ مینس وی آر سینڈنگ سم گڈ ڈیڈس، آگے کی طرف ہم اپنے گڈ ڈیڈس بھیج رہے ہیں جو جنت میں ہمارے لیے سیو ہو رہے ہیں. آپ نے ایک بار سبحان اللہ پڑھ لیا تو جنت میں ایک بہت بڑا ٹری لگا دی اللہ تعالیٰ. آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا، اللہ اکبر پڑھ لیا، محل بن رہا ہے، اتنی اتنی نیکیاں مل رہی ہیں. جنت آپ کو پتہ ہے جسٹ اے بارن لینڈ، کھلا میدان ہے. جتنا آپ یہاں نیکیاں کریں گے وہ پراپرٹی آپ اون کر رہے ہیں، اتنا آپ کی پراپرٹی ہوتی چلی جائے گی. جسٹ اٹس اے پلین بارن لینڈ. آپ کا کتنا ہوگا جنت، آپ کی جنت کتنی ہے؟ آپ نے جتنا پڑھا دنیا میں، جتنی نیکیاں کی، سب کیا، وہ سب آپ کے ایریا ہوتے چلے گئے. یو آر بائنگ یور لینڈ ان جنہ، آپ اپنا زمین خرید رہے ہیں وہاں پر، اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں جنت میں. جو نیکیاں یہاں پر کریں گے وہاں وہاں اتنی اتنی پراپرٹی آپ کی بنتی چلی جائے گی. تو وہاں پیسے سے خریدیں گے کیا جا کے؟ ابھی دیکھیے یہاں پر ہم جا کے گارڈن خریدنا ہو تو کتنے سارے پیسے جمع کر کے جانا پڑتا ہے نا. وہاں ایسے نہیں ہے. آپ کو جنت میں پراپرٹی لینا ہے تو یہاں پر نیکیاں کریے، امی کی خدمت کریے، ابو کی خدمت کریے، نانی امی کی، نانے ابو کی، ان کی جانماز بچھائیے، ان کے لیے پانی رکھیے، ان کو ضرورت ہو تو جا کے ایسے نہیں کہ وہ بولیں گے تو آپ کریں گے. یو ہیو ٹو بی لوکنگ فار واٹ یو کین ڈو. آپ کو دیکھتے رہنا ہے کہ میں کیا کر لوں، جلدی جلدی جا کے کر لوں تاکہ میری جنت، وہاں بہت بہت بڑی میری پراپرٹی بنتی جا رہی ہے جنت میں، ہے نا. تو آپ کو جب کام کریں گے بول کے کام تو ٹھیک ہے، ویسے بھی آپ کو نیکی مل جائے گی، لیکن ہمیشہ دیکھتے رہنا رہتا ہے کہ میں جلدی کر لوں. آپ کے سارے سبلنگس میں سے سب سے پہلے آپ جا کے خدمت کر لینا ہے. امی نماز پڑھ وضو کر کے آ رہے ہیں، جلدی سے امی کا مصلی بچھا دینا. امی بستر پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنے امی کا بستر ٹھیک کر دینا، ابو کا بستر ٹھیک کر دینا، امی کے پاس وہاں پانی رکھ دینا ہے. ابو کے لیے کوئی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فوراً سے کر دینا، جیسے بستر سے اٹھ گئے ان کو کیا چیز کی ضرورت ہے فوراً دے دینا. آفس سے آ گئے ان کو دیکھنا، فوراً سے ان کا بیگ جگہ پہ رکھ دینا ہے، ان کا شوز اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، رات میں ابو کے شوز پالش، یعنی واٹ ایور یو کین ڈو یو فائنڈ آؤٹ دی تھنگس. آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ لوگ خود بیٹھ کے سوچو اور اپنا پلانر لکھ لینا کہ میں کس کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں، اپنے سبلنگس کی. تو ان دیٹ وے یو آر بائنگ یور جنہ. وہاں پر تو لینڈ ہے ایسے ہی، جتنی نیکیاں کریں گے وہاں پہ سب آپ کا لینڈ ہوتا چلا جائے گا. تو ہم جو آگے بھیج رہے ہیں یہی چیزیں ہیں ہماری جو ہم آگے کو بھیج رہے ہیں. اور پیچھے کیا چھوڑیں گے؟ جو بھی آپ صدقہ جاریہ کرتے ہیں نا، وہ ہماری دنیا سے چلے جانے کے بعد میں بھی ہمیں اس کا اجر ملتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ہم نے آج کیا کیا، کل کیا کیا تھا، آنے والے کل میں کیا کریں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. صرف میرے بارے میں، آپ کے بارے میں نہیں، سب کے بارے میں، ایک چینٹی کے بارے میں بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ پڑھ رہے ہیں سونے سے پہلے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو رہے گا نا آپ نے کچھ کر دی گڑبڑ تو اللہ آپ کو دل میں رہے گا کھٹکا، جلدی جلدی توبہ کر لینا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، سوری میں نے غلطی سے کر دیا تھا، نیکسٹ ٹائم میں نہیں کروں گی، اور مجھے اچھی بچی بنا دیجیے. یو شوڈ پرے اینڈ سلیپ. ٹھیک ہے. اب وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, and they do not encompass anything of his knowledge except what he wills. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ جتنے لوگ ہیں سب کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہوئی ہے نا، ان کے انٹلیکچوئل کے حساب سے. ہر ڈسکوری جو بھی آپ ایجاد کر رہے ہیں، ہر انوینشن، ہر سائنٹیفک بریک جو بھی ہم کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے اس کو، ٹو لیٹ اس نو. ہم صرف انوینشن ڈسکوریز کر رہے ہیں جو بھی ایگزسٹنگ ہے اسی کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ایک، ہم جتنا ہمارے پاس جتنا علم ہے نا وہ اتنا بھی ایک ڈراپ کے برابر بھی نہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہم تو صرف چھوٹا موٹا سا پتہ کر رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو تو ساری کائنات کے بارے میں پتہ ہے. تو سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کر لی، بڑی سر پھوڑ لیے، تو 5% آف دا اوشن کے بارے میں بھی نہیں پتہ کر پائی اوشن کے اندر ہے کیا آخر. اب ہم نے ابھی تک 1%، 2%، 3%، 4% آف یونیورس کے بارے میں بھی ہم نے نہیں پتہ کیا. ہمارے پاس جو مشینز ہیں نا ٹیلیسکوپ، یہ زیادہ 2-3 پلانٹس تک ہی جا سکتے ہیں. اتنی بڑی جو کائنات ہے اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا. تو یہ جو ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کا ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا وسیع علم ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ. اسی لیے کہتے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ جس کو نالج دے دے، ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. واٹ ایور ہی ولز ہی ول لیٹ ادرز نو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اور وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین اور یعنی کہ آسمان، زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ کرسی کا کس سے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ایک کرسی زمین اور آسمان کو پوروں کو ملا دے گے تو ایک چھوٹے سے رنگ کی طرح اگر آپ میدان میں پھینک دیں گے تو کتنا رنگ اتنا چھوٹا سا لگے گا نا. وہ کرسی کے مقابلے میں ساری زمین آسمان وہ اتنے چھوٹے سے. اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے وہ کرسی ایسے ہی چھوٹی سی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کرسی ہے کیسی، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاورز کا اندازہ لگائیں اس سے کتنے پاورفل ہے. اب کوئی شیطان سے ڈر لگ رہا ہے رات میں، آپ آیت الکرسی اس یقین سے پڑھیں کہ اتنی بڑی کائنات، اس میں اتنا چھوٹا سا شیطان، وہ کیا کرے گا آپ کو بتائیے؟ اس کو کیا پاور ہے اللہ تعالیٰ کے پاور کے سامنے؟ ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو اتنا یقین ہونا کہ یہ آیت الکرسی اتنی پاورفل ہے کہ اس میں اللہ کی ایسی ایسی تعریف ہے. میرے اللہ تو اتنے بڑے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مجھے کیا ڈرنا ہے نا. نظر لگ گئی، آپ آیت الکرسی پڑھ لیں. کہیں ڈر لگ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیں. اکیلے جا رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیں. روڈ پہ جاتے رہتے ہیں، ڈر لگتا ہے پیچھے سے کتا تو نہیں آ جائے گا مجھے آگے کاٹ لے گا، ڈرتے ہیں نا. جب آپ بار بار ڈر ڈر کے کتے کو دیکھتے ہیں پلٹ کے تو وہ سوچتے ہیں مجھے کیوں دیکھ رہے اتنا، وہ آپ ہی کے پیچھے بھاگ کے آئے گا. آرام سے آیت الکرسی پڑھ کے جائیں، کچھ نہیں ہوگا. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. In the preservation of both heavens and the earth does not tire him. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری کائنات کو چلا رہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی تھکتے ہیں. ہر چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں تھکاتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ and he is the most high, the most great. اب دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور کو دکھاتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی اور عظیم ہے. موسٹ ہائی، دا موسٹ گریٹ. شروع کیسے ہوا تھا یہاں پر؟ اللہ لا الہ الا ہوا، وہی ہے اللہ تعالیٰ، نہیں ہے کوئی معبود. اللہ لا الہ الا، ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور ختم کس پہ ہوئی آیت؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بڑے ہیں، سب سے عظیم ہے. تو آپ سوچئے اتنی پاورفل آیت ہے. اب اس کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کے سونا ہے، ہر نماز کے بعد میں ضرور پڑھنا ہے. جنت میں اور انسان کے بیچ میں صرف اور صرف آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو پھر جیسے وہ مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، بہت دیر ہو گئی، سوری میں تو ابھی دیکھی ٹائم. چلیے آپ لوگ کی ریکارڈنگ بند کر دیتے ہیں.